السلام علیکم جی. آج ہم نے سوچا کہ ایک بہت اہم موضوع پہ بات کی جائے جس میں لوگوں کی طرف سے بہت ساری غلط فہمیاں ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اور یہ ٹاپک ہے بلڈ پریشر. یعنی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، جی پرابلم کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اچھا جی، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور کبھی میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور میں اس وقت بلڈ پریشر چیک کرتا ہوں تو جناب وہ اوپر کا 150 ہوتا ہے، نیچے کا اتنا ہوتا ہے. یہ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر ایک بیماری ہے. اس کا تعلق عام طور پر کیفیات سے نہیں ہوتا. ہر آدمی جس کی عمر 35-40 سال سے تجاوز کر جائے، اس کو بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے عام ریسٹنگ سچویشن میں، جب بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے. ہر کچھ دن کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کر لے، کیونکہ بلڈ پریشر کی بیماری خاموش قاتل ہے. یہ کیفیات نہیں دے گی آپ کو. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ سر میں درد ہوا تو بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں، تو سر میں درد کی وجہ سے تو بلڈ پریشر کسی کا بھی کسی وقت بڑھ جائے گا، بخار کی وجہ سے بڑھ جائے گا، کوئی سٹریس کی سچویشن آئے گی تو بڑھ جائے گا. اس بلڈ پریشر کا وقتی طور پر بڑھنا یہ بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہے. بلڈ پریشر کی بیماری اس وقت کہی جاتی ہے جب کہ بالکل انسان ریسٹنگ سٹیٹ میں ہو، نہ بخار ہو، نہ گھبراہٹ ہو، نہ سر میں درد ہو. اس وقت بلڈ پریشر چیک کیا جائے اور وہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو، یعنی کہ 140 اوپر کا، 90 نیچے کا. اگر یہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور پھر تھوڑے دن بعد دوبارہ چیک کیجئے، 2-3 دفعہ چیک کیا بالکل ریسٹنگ اسٹیٹ میں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بلڈ پریشر کا مرض ہے اور بلڈ پریشر کی دوا کھانی چاہیے. نہ کہ اب پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، تو یہ بلڈ پریشر جناب آپ کہہ رہے ہیں بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، ہم تو بالکل نہ میرے سر میں درد ہے نہ مجھے کچھ ہے، میں تو آرام سے بالکل ہٹا کٹا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ بلڈ پریشر پہ جو بیماری ہے اس کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں ہے، چونکہ یہ کیفیات پرووائڈ نہیں کرتی، لیکن اندر ہی اندر انسان کو ایسے نقصانات پہنچاتی ہے کہ بلڈ پریشر اگر کچھ عرصے بڑھا رہے تو جو انسان کی آرٹریز ہیں، جو شریانیں ہیں، یہ تنگ ہونے لگتی ہیں، ہارٹ کے اوپر بوجھ زیادہ آنے لگتا ہے، اور ان شریانوں میں جو رسک یعنی پلاک بن جاتا ہے. پلاک کا مطلب ہے کہ یہاں کولیسٹرول اور دوسری چیزیں ڈپازٹ ہو جاتی ہیں. ہائی بلڈ پریشر یاد رکھیے دل کی بیماریوں کا، جس میں انجائنا ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اور فالج کا سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے. اور اگر سوچئے بلڈ پریشر ہو، کچھ عرصے بلڈ پریشر رہے، کافی عرصے رہے، اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ شوگر بھی ہو، تو یہ رسک بہت زیادہ بڑھ گیا. اس کے ساتھ بلڈ پریشر ہو، موٹاپا ہو، رسک اور بڑھ گیا. بلڈ پریشر ہو، ساتھ میں انسان سگریٹ پیتا ہو، رسک اور بڑھ گیا کہ اس کو جا کے ہارٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی. اور دیکھیے ہارٹ کی بیماری اچانک آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سویا انسان، صبح اٹھا تو اٹھ ہی نہ سکا. اور جناب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ جناب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم ابھی سے اس کی روک تھام شروع کریں اور معاشرے میں آگاہی پیدا کریں کہ بھئی بلڈ پریشر کو، خاص طور پہ جب عمر زیادہ ہو، بلڈ پریشر کو ضرور چیک کرو. دوسرا المیہ ہمارے پاس یہ ہے، ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ جناب کسی کی عمر زیادہ ہے اور بلڈ پریشر چیک کرو، اس کا 160 ہے، نیچے کا 95 ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑوں میں ہو ہی جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں، دیکھیے بلڈ پریشر کا ٹارگٹ ہمارا اوپر کا زیادہ سے زیادہ 130، نیچے کا 80 یا 85. اس سے زیادہ بلڈ پریشر نہیں رہنا چاہیے ہمارا. اب اس کے لیے چاہے ایک دوا سے ضرورت پڑے، چاہے دو دوا، چاہے چار دوا کھانی پڑے، بلڈ پریشر کو ٹارگٹ ہمیں اچیو کرنا ہے. اب سوچئے بلڈ پریشر اگر بڑا ہوگا تو جیسے کہ میں نے ہارٹ کے نقصانات بتائے، ایسے ہی گردے کو بھی متاثر کرتا ہے. خاص طور پہ جن لوگوں کو شوگر ہے، جن افراد کو، ان کا پھر گردہ آہستہ آہستہ ان کا کریٹنن بڑھ جاتا ہے. جب کریٹنن بڑھے گا پھر جتنا بلڈ پریشر بڑھے گا اتنا کریٹنن بڑھتا رہے گا. اور یاد رکھیے جتنا گردے پر اثر آئے گا تو بلڈ پریشر اور تیزی سے بڑھے گا. یعنی گردے کی خرابی بلڈ پریشر کو زیادہ بڑھاتی ہے، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا گردے کو مزید خراب کرتا ہے. تو ایک پورا وشس سرکل میں انسان گھومنے لگتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے بہت سارے شوگر کے مریض دیکھے ہیں جن کو بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی انکنٹرولڈ ہے، وہ ڈائلیسس پر پہنچ جاتے ہیں. تو بہت ہی ضروری ہے عام لوگوں کو بھی اپنے فیوچر کے رسک فیکٹرز کو کم کیجئے، اور خاص طور پہ شوگر کے امراض میں جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، اسموکنگ کو ترک کرنا ہوگا. جو ہم نے بلڈ پریشر کی بات کی کہ بلڈ پریشر رسک ہے، تو ایک تو دل کی بیماریوں کا رسک ہے، دوسرا اچانک آپ نے دیکھا ہوگا فالج ہو جاتا ہے. فالج میں کیا ہوتا ہے،
بھائی پیشنٹ صحیح ہے، اچانک سے پورا دایاں حصہ یا پورا بایاں حصہ کام ہی نہیں کر رہا، یعنی ایک حصہ کام کر رہا ہے ایک حصہ کام ہی نہیں کر رہا، یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے زندگی بھر کی معذوری، یعنی کتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر ہم اس بلڈ پریشر جیسی بیماری پہ یعنی غذاؤں سے اور دوا سے کنٹرول کریں، اور اس کی جو ہم بتا رہے ہیں جو طریقہ کار اس پر عمل کریں اور بلڈ پریشر کنٹرول رہے، تو کتنا بڑا رسک سے یعنی فالج کی بیماری سے مختلف چیزوں سے اس کے رسک یعنی کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس بلڈ پریشر کو کم کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز ڈائٹ میں نمک کا کم استعمال ہے، یہ تیز نمک کا ہونا۔ اب دیکھیے بازار کے کھانے، ہمارے ہاں دعوتوں کے کھانے، دیگوں کے کھانے، تندوری روٹیاں، ان سب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں نمک کا استعمال بے انتہا ہوتا ہے۔ تو یہ تیز نمک، ہاں اوپر سے جتنا نمک عام طور پہ گھر کے سالنوں میں پکتا ہے وہ ٹھیک ہے، اوپر سے نمک مت ڈالیے، اپنے ٹیسٹ کو ایسا بنائیے جو کہ کم نمک کا عادی ہو۔ پروسیسڈ فوڈز جتنے ہیں، فاسٹ فوڈز وغیرہ، یعنی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو کانسیپٹ ہے جو لذت منہ کی ہے وہ گویا کہ تیز نمک اور تیز مسالوں اور تیلوں ہی سے حاصل کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے یعنی المیہ ہے کہ یہ ہمارے ٹیسٹ اس قسم کے ڈیولپ ہو گئے، اس کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، پہلی تو نمک پہ بات کی، دوسری چیز ایکسرسائز، ریگولر ایکسرسائز کرنا، فزیکل ایکٹیویٹی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی سے بہت سارے فائدے بیک وقت حاصل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، تھوڑا سا یعنی بغیر دوا کے ہی تھوڑا بلڈ پریشر ہی کم ہو جانا ایکسرسائز کے ذریعے بہت غنیمت ہے۔ تو ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیے۔ اب وہ ایکسرسائز چاہے واک کی صورت میں ہو کہ برسک واک ہو، سائیکلنگ ہو، سوئمنگ ہو، کیسی بھی ایکسرسائز ہو، لیکن فزیکل ایکٹیویٹی اس میں آسان ٹپس یہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ جی اگر مثال کے طور پر یہاں سے مسجد جانا ہے وہ 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، تو یا مارکیٹ جانا ہے وہ 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، تو موٹر سائیکل کے بجائے، گاڑی کے بجائے پیدل چلیے۔ اگر دوسری منزل پہ چڑھنا ہے، لفٹ لگی ہوئی ہے، بجائے لفٹ کے سیڑھیوں کا استعمال کیجیے، کہ یہ خود بذات خود ایکسرسائز کا بڑا اچھا، اس کے لیے الگ سے ٹائم بھی نہیں نکالنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب حالات تو دیکھیں آج کل، صبح سے جاتے ہیں رات کو تھکے ہارے آتے ہیں، بس پھر تو بستر ہی نظر آتا ہے۔ بھائی بستر تو نظر آتا ہے لیکن ایکسرسائز کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے۔ تو وہ والی ایکسرسائزز جو کہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کہ دن میں جہاں ہم بائکوں پہ گاڑیوں پہ جا سکتے ہیں 10 منٹ پیدل چلنے کے اس کے عوض، تو وہ ہم پیدل چلیں۔ جہاں ہم یعنی لفٹ سے بچ سکتے ہیں 2 منزل 3 منزل 4 منزل، وہاں ہم پیدل چلیں اور سیڑھیوں پہ چڑھیں، تو اس کے لیے ایکسرسائز سے الگ وقت بھی نہیں نکالنا پڑے گا۔ تیسری چیز بہت امپورٹنٹ، دوا کا پابندی سے استعمال۔ بلڈ پریشر کی دوا، اب پرابلم یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر سے تکلیف تو کوئی ہو نہیں رہی ہوتی، اور انسان روزانہ دوا کھا رہا ہوتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا میں دوا کیوں کھاتا رہوں، کیسے کھاتا رہوں؟ نہیں بھئی، یہ دوا کا کھانا اور بلڈ پریشر کا نارملائز رکھنا آپ کو جو فیوچر مستقبل کے ہونے والے کارڈیو ویسکولر ایونٹس ہیں، ہارٹ کے مسائل، جو آپ کے سٹروک کے مسائل، گردوں کو مسائل، ان سے بچاؤ کا بہت ہی مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ جناب۔